السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی طاقت ہے۔ وہ نماز جو دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نماز کیوں پڑھنا چاہیے، اگر نماز چھوٹ جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے، اور نماز کیسے ہماری زندگی کو روشن کر دیتی ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے، شاید یہی ایک بات آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ ہر روز دنیا بھر میں اربوں لوگ بس رک جاتے ہیں، وہ سب کچھ روک کر ایک خاص عمل کرتے ہیں، اسے نماز کہتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ صرف کچھ حرکات اور الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہت ہی ذاتی مکالمہ ہے۔ تو آئیے مل کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عبادت کی اصل روح آخر ہے کیا۔ ذرا اس بات کی وسعت کا تصور تو کریں، دن میں 5 بار دنیا کے ہر کونے میں اربوں لوگ سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کام، اپنی مصروفیات، سب کچھ، اور ایک ہی سمت میں جھک جاتے ہیں۔ آخر اس ایک عمل میں ایسا کیا ہے؟ وہ کون سی کشش ہے جس نے صدیوں سے انسانیت کے اتنے بڑے حصے کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی کہانی زمین سے شروع ہی نہیں ہوتی۔ نماز کا حکم کسی فرشتے کے ذریعے زمین پر نہیں بھیجا گیا جیسے دوسرے احکامات بھیجے گئے۔ نہیں، یہ ایک ایسا خاص تحفہ تھا جسے وصول کرنے کے لیے آسمانوں پر بلایا گیا۔ سوچیں ذرا، اسلام کے باقی تمام احکامات زمین پر نازل ہوئے، لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے جس کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں پر اپنے پاس بلایا۔ صرف یہ ایک واقعہ ہی نماز کی عظمت اور اس کی انفرادیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ جو کہانی ہے نا، یہ اللہ کی رحمت کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ شروع میں حکم تھا 50 نمازوں کا، 50۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ امت کے لیے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، تو ان کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ کے پاس گئے، کمی کی درخواست کی، اور ہر بار تعداد کم ہوتی گئی۔ آخرکار یہ تعداد 5 پر آ کر رکی۔ لیکن اللہ کی رحمت تو دیکھیں، فرمایا کہ ادا 5 ہی کرنی ہے، مگر ثواب پوری 50 کا ہی ملے گا۔ تو عمل میں 5 لیکن اجر میں 50، یہ ہے نماز کا تحفہ۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے آسانی اور محبت کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ نماز کو اسلام میں اتنی مرکزی حیثیت کیوں حاصل ہے، اور یہ ایک مومن کی شناخت کا بنیادی حصہ کیسے بنتی ہے۔ اگر اسلام کو ایک عمارت کی طرح سوچا جائے تو نماز اس کا سب سے مرکزی ستون ہے۔ کلمے کے بعد یہ سب سے اہم رکن ہے، یہ اللہ کا سیدھا حکم ہے اور ایک مومن کی سب سے بڑی پہچان۔ یہ صرف ایک فرض نہیں ہے بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی اور محبت کے اظہار کا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نماز کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ ان کے اپنے الفاظ سے ہوتا ہے۔ وہ اسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے، یعنی دنیا کی پریشانیوں میں سکون کا ذریعہ۔ انہوں نے اسے دین کی بنیاد اور ستون قرار دیا، اور یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ یہ اتنی اہم تھی کہ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تب بھی ان کے آخری الفاظ میں اپنی امت کے لیے نماز کی فکر شامل تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا موضوع بدلتے ہیں، بات کرتے ہیں عملی اثرات کی، کہ نماز ایک انسان کی روزمرہ زندگی پر، اس کے کردار پر اور اس کی مجموعی فلاح و بہبود پر کیا ٹھوس اثرات ڈالتی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی جاتی ہے۔ اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں روز 5 بنیادی چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کھانا، پانی، گھر، لباس اور سماجی تعلقات۔ بالکل اسی طرح ہماری روح کو بھی زندہ اور توانا رہنے کے لیے روزانہ روحانی غذا کی 5 خوراکیں چاہیے، اور وہ غذا آتی ہے 5 نمازوں سے: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو نماز ہماری زندگی پر آخر اثر کیا ڈالتی ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی سادہ سا سوال پوچھا۔ سوچیں کہ اگر کسی کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار نہائے، تو کیا لگتا ہے اس کے جسم پر کوئی بھی میل باقی رہے گا؟ ظاہر ہے جواب ہے بالکل نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں۔ اور وہ نہر نماز ہی ہے۔ یہ وہ روحانی نہر ہے، جیسے پانی جسم کی میل کچیل کو دھو دیتا ہے،
ویسے ہی 5 وقت کی نماز دن بھر میں ہونے والے گناہوں اور غلطیوں کو دھو کر روح کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ اب ایک ایسی کہانی کی طرف چلتے ہیں جو اس دنیا اور آخرت میں دوستی کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان کا اصل اور سچا وفادار ساتھی آخر ہے کون۔ بس ایک لمحے کے لیے سوچئے، اس دنیا میں کسی کا سب سے وفادار دوست کون ہوتا ہے؟ سب سے سچا دوست وہ کون ہے جو ہر مشکل میں، ہر حال میں ساتھ کھڑا رہے گا، یہاں تک کہ موت کے بعد بھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ پہلا دوست ہے اس کا مال و دولت، اس کی گاڑیاں، اس کا گھر، اس کا پیسہ۔ لیکن یہ دوست بڑا بے وفا ہے۔ جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، یہ دوست ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی دوستی بس موت کی دہلیز تک ہی ہے۔ دوسرا دوست وہ ہیں گھر والے، عزیز و اقارب، اور بے شک وہ بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ روتے ہیں، جنازے کو کندھا دیتے ہیں اور قبر تک چھوڑنے بھی آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انسان کو مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے، وہ بھی اسے اکیلا چھوڑ کر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے تیسرا دوست، سب سے سچا دوست، کسی کے نیک اعمال، اور ان اعمال میں سب سے آگے ہے اس کی نماز۔ یہی وہ وفادار ساتھی ہے جو قبر کے اندھیرے میں بھی ساتھ جاتا ہے، اس تنہائی کا ساتھی بنتا ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہیں ساتھ رہتا ہے۔ تو آخر میں آئیے نماز کے حتمی مقصد کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ایک گہرا، ذاتی اور شعوری تعلق قائم کرنا۔ عبادت میں حضوری کے آپ کہہ لیں 2 درجے بتائے گئے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ جسے احسان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے جیسے خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم از کم ایمان کا یہ بنیادی درجہ تو ہو کہ اس یقین کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ اپنا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس، یہی شعور عبادت کی اصل روح ہے۔ ایک قصہ ہے کہ کسی نے ایک شخص سے کہا، تمہارے محبوب نے تمہیں دیکھا اور پھر نظر پھیر لی۔ اس نے جواب دیا، جب تم نے کہا نا کہ دیکھا تو بس مجھے اس کے بعد کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ یہ ایک جملہ نماز کی پوری حقیقت کو سمیٹ دیتا ہے۔ جب ایک عبادت گزار کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے تو پھر اسے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عبادت محبت بن جاتی ہے اور نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ ایک ابدی مکالمہ بن جاتی ہے۔